حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یوم شہادت 18 ذی الحج شریف کا آپ نے ذکر فرمایا. اس مناسبت میں یہ چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کے لیے اصلاحی کلمات ارشاد فرما دیں کہ اس یوم پر عید غدیر کے نام سے مجالس یا محافل کا اہتمام کچھ لوگ کرتے ہیں. اہل سنت کے لیے عید غدیر کے ٹائٹل کے لحاظ سے آپ احتیاطی یا حفاظتی کیا کلمات ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبتوں کے درمیان تقسیم کے قائل نہیں، تعظیم کے قائل ہیں. سبحان اللہ. تقسیم والے نہیں ہیں، تعظیم والے. ہم تعظیم والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نسبت کا ذکر ہو ہمیں سن کر خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، تیرے دیس سے کتیا نال ادب، ایسا ہی ہے. تو سرکار کے صحابہ ہوں، حضور کے داماد ہوں، آپ کی اہل بیت ہوں، ان کا ذکر تو کیا ہی بات ہے. جی جی تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو فضائل ہیں جی جی وہ بیان ہونے چاہیے. اور جب وہ فضائل بیان ہوں تو اس کے مقابلے میں کسی بندے کو روک کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کسی اور صحابی کا بیان کریں. جی جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان ہو رہے ہوں تو روک کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولا علی کے بیان کرو. یعنی کسی بھی صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی بھی نسبت کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی بھی ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ سننا اہل ایمان پر واجب ہے. ایک بات تو یہ ہے. لہذا یہ جو مقابلہ بازی کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک صحابی کا ذکر ہو تو دوسری کا کیوں نہیں کیا، اگر ایک کا صحابی کا ذکر نہیں ہو سکا تو فلاں کا کیوں کیا، یہ اہل سنت کا مزاج نہیں. اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ جب جب حضور کی جس جس نسبت کا ذکر ہو تو پوری محبت سے اور اخلاص سے سننا چاہیے. لیکن اب یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے کہ اب یہ جو فضائل بیان ہوئے ہیں، یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جو فضائل بیان ہو رہے ہیں اہل بیت طہار کے، مولا علی کے، یہ کن کتابوں سے بیان ہو رہے ہیں؟ اہل سنت کی کتابوں میں. نبی پاک کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہے تو روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے تو روایت کرنے والے صدیق اکبر ہیں. اہل بیت کی فضیلت ہے، روایت کرنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں. تو ایک تو یہ کہ بھائی فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، روایت کرنے والے صحابہ، شان اہل بیت کی، کتابیں اہل سنت کی. سبحان اللہ. الحمدللہ. یعنی یہ اتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ اب غیروں کی پناہ لینا چاہتے ہیں یا دیگر کسی دوسرے مسلک کی طرف جا کے یہ اس لیے جاتے ہیں کہ شاید وہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں یہ احساس ہونا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ یہ ساری فضیلتیں ہماری کتابوں سے بیان ہو رہی ہیں. امام نسائی اہل سنت کے امام ہیں، امام ترمذی اہل سنت کے امام ہیں، امام بخاری اہل سنت کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں. تو جو فضائل اہل بیت آپ بیان کر کے ہمیں تانے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے بیان کردہ ہیں. سبحان اللہ. لہذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت جب بھی بیان ہو ہم خوش ہو کے سنتے ہیں. لیکن اب ایک 18 ذی الحج کا دن ہے جو شہادت کا دن ہے، اور اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ وہ جو بزرگان دین ہیں، شخصیات ہیں، ان کا یوم وصال مناتے ہیں، عرس کے طور پر اثار ثواب اس دن کرتے ہیں. پیدائش صرف یوم ولادت حضور کی منائی جاتی ہے، میلاد صرف سرکار کا ہے. باقی تمام شخصیات کے یوم وصال پر ان کا عرس منایا جاتا ہے. یہ اہل سنت کا منہج ہے. اور اسی لیے آپ جس چیز کا نام لے رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھی، چند سالوں سے اہل سنت میں آئی. تو اہل سنت کو کیا مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ اپنی اصطلاح بھی نہیں بنا سکتے، وہ اصطلاح بھی غیروں سے لیتے ہیں. ہماری اپنی اصطلاحات ہیں، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت ہے، اس لیے اس دن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی شہادت کو بیان کیا جائے، ان کی اسلام کی خدمات کو بیان کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کی شخصیت سے آگاہی رہے. لہذا یہ ایک سازش کے تحت بعض بھولے بھالے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، انہیں سمجھ جانا چاہیے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. ہمارے وہ بھولے بھالے بھائی ہیں کہ وہ غیروں کی سازش میں آ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ بھئی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دن کو فراموش کرنا چاہتے ہیں. لہذا یہ عید ہے کا لفظ جو ہے یہ تو عید میلاد النبی کے لیے بولا جاتا ہے یا عید الاضحیٰ کے لیے. لہذا حضرت علی کی جو فضیلت ہے، اب اگر اس طرح ہم عید منائیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے صرف حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی فضیلت بیان کی ہے؟
اگر حضرت مولا علی کو لیا جائے جی جی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی ایک فضیلت ہے نہیں یا اور دیگر بھی فضائل ہیں؟ کتابیں بھری پڑی ہیں، پوری کتاب لکھی گئی ہے. جی جی تو اگر ہم ایک ایک فضیلت پر عید بنائیں گے اور پھر ہر صحابی کی فضیلت پر کہ فلاں صحابی کو حضور نے فلاں دن یہ فرمایا تھا سبحان اللہ. لہذا عید بنا لو، فلاں صحابی کے کو حضور نے فلاں دن یہ ارشاد فرمایا تھا لہذا عید بنا لو، تو پھر ہم عیدیں ہی مناتے رہیں گے اور کام تو کریں گے کوئی نہیں. اللہ اکبر. لہذا ہوش کے اگر ناخن لیے جائیں کہ سمجھا جائے کہ ہم کس سمجھ جا رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک انداز ہے، مولا علی کا جب دن آئے، جب ایام آئے تو خوش دلی کے ساتھ ان کے فضائل بیان ہوں. اس وقت بالکل بڑے اچھی طریقے سے، ویسے بھی جب بیان ہوں تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس فضیلت کو بیان کرتا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، وہ ہم نے بیان کی، ہم نے بتائی، ہماری کتاب میں ہے، بے شک. لہذا ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو اس سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اس کو بیان کیا جائے، لیکن مقابلے میں نہیں. ایک صحابی کی فضیلت دوسری صحابی کی، میں نے تمہید میں بھی عرض کیا جی کہ ایک صحابی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو اس کو اچھے دل سے سنیں، جی جی اچھے طریقے سے سنیں. دوسرے کی بیان ہوئی ہے تو اس کو بھی، ہاں میں ان ساتھیوں سے بھی کہوں کہ جو جذباتی ہو جاتے ہیں، اگر مولا علی کی منقبت پڑھی جا رہی ہے تو وہ روک کے کہتے ہیں صدیقہ کبر کی کیوں نہیں پڑھی، ہاں تو آپ اسے پڑھنے دیں، اب بعد میں صدیقہ کبر کی پڑھوا لیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ بھائی چیزوں کو مکس نہ کریں. جی جی جو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ یہ نئی بات ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ نئی بات. نئی چیز کو قبول نہیں کرنا. جو پرانا اسلام ہے اسی پر رہنا ہے. تو پرانا اسلام کیا تھا کہ بزرگان دین کے دن منائے جاتے تھے، یوم شہادت منایا جاتا تھا، اور جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت منائی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، مولا علی کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے.